ملکرم خواب۔ گیتا ایک جوان لڑکی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ گیتا ایک گوالن تھی جس کے پاس 2 گائیں تھیں۔ وہ ہر روز اپنی گایوں کا دودھ نکالا کرتی تھی اور اپنے سر پر دودھ کا برتن اٹھا کر پاس کے شہر میں جاتی۔ دن بھر دودھ بیچنے کے بعد وہ شام کو گھر واپس آتی۔ گیتا اپنی گایوں کا بہت اچھی طرح سے دیکھ بھال کرتی، انہیں اچھا کھانا دیتی، صاف ستھرا رکھتی۔ دادی کو گیتا سے بہت محبت تھی، پر گیتا دن میں بہت زیادہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ وہ خواب دیکھتی بہت زیادہ دولت مند بننے کے۔ اس کے دن کے خواب ہمیشہ اسے مصیبت میں ڈال دیتے۔ گیتا، گیتا، گائیں استبل سے باہر جا رہی ہیں، وہ کھو جائیں گی، کیا کر رہی ہو تم؟ اوہ دادی، معاف کرنا، میری آنکھ لگ گئی تھی، میں خواب دیکھ رہی تھی، میں سوچ رہی تھی۔ ہاں ہاں میں جانتی ہوں، دادی بولیں۔ تم کس بابت سوچ رہی تھی؟ ہمیشہ خواب دیکھتی ہو بہت زیادہ دولت مند بننے کے، اس کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے۔ خواب دیکھنا ہی تمہیں امیر نہیں بنائے گا، دن میں خواب دیکھنے کی عادت ایک دن تمہیں بہت مہنگی پڑے گی، دادی اماں سمجھانے والے انداز میں بولیں۔ پر گیتا نے ان کی کبھی نہیں سمجھی تھی، اس کے دن کے خواب کبھی بند نہیں ہوئے۔ ایک دن جب گیتا دودھ بیچنے کے لیے گھر سے نکل رہی تھی، اس کی دادی اماں نے اسے باورچی خانے میں بلایا۔ سنو میری پیاری بچی، تمہیں دودھ بیچنے کے لیے بازار جانے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کیوں دادی ماں؟ کل ہمارے پڑوس کے گاؤں میں ایک بہت بڑی شادی کی دعوت ہو رہی ہے۔ سرپنچ اپنی بیٹی کی شادی کا جشن منا رہے ہیں۔ آس پاس کے سبھی گاؤں کے اہم لوگ اس شادی میں شرکت کریں گے، کیا تم سمجھ رہی ہو؟ جی جی دادی ماں، یہ ایک بہت بڑا جشن ہوگا، تمام دولت مند لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ لیکن دادی ماں، ہم دودھ کیوں نہ بیچیں؟ کیا سرپنچ ناراض ہو جائیں گے؟ گیتا کی بات سن کر دادی ہنسنے لگی۔ نہیں میری پیاری بچی، سرپنچ چاہتا ہے کہ اس کا باورچی ہر قسم کی لذیذ مٹھائیاں بنائے۔ اس نے خود مجھ سے کہا ہے کہ اس جشن کے لیے ایک بہت بڑے تازے دودھ کا برتن میں اسے بھیجوں۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں اس سے دگنا دام دیں گے جو ہم ایک روز میں بازار سے کماتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا موقع ہے بہت زیادہ دولت کمانے کا اور پڑوسی گاؤں میں عزت کمانے کا۔ دگنا پیسہ دادی ماں، کیا کل میں اس شادی میں جا سکتی ہوں؟ میں اس بات پر توجہ دوں گی کہ ہر کوئی یہ جان سکے کہ جس دودھ سے یہ مٹھائی بنی ہے وہ ہم نے سرپنچ کو بیچا ہے۔ پھر سرپنچ محترمہ سب سے میرا تعارف کروائیں گی اور میں اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنوں گی اور بہت شان سے چلوں گی۔ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، انہیں ہمیں عزت دینی چاہیے، وہاں ہر کوئی میرا نام جانے گا۔ اف، دادی نے ایک لمبی آہ بھری۔ ہوائی قلعے نہ بناؤ، ہمارا دودھ ابھی گاؤں پہنچا ہی نہیں ہے۔ باورچی نے ابھی تک دودھ کو سونگھا بھی نہیں ہے اور تم ابھی سے خواب دیکھ رہی ہو کہ انہیں مٹھائیاں کتنی پسند آئیں گی۔ اوہ ہو، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ معاف کرنا دادی ماں، میں یہ دودھ گاؤں لے کر جاؤں گی۔ لو، اسے پکڑو۔ دادی نے اسے دودھ سے بھرا ایک بہت بڑا برتن پکڑایا۔ اور یاد رکھنا، دودھ کی ایک بوند بھی زمین پر نہیں گرنی چاہیے۔ آج کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی دودھ موجود ہے اور ضرورت سے زیادہ راستے میں کہیں رکنا مت۔ میں نے سرپنچ سے وعدہ کیا ہے، اگر وقت پر اس کا دودھ نہیں پہنچے گا تو دگنا پیسہ تو بھول جاؤ، ہم شادی میں شرکت بھی نہیں کر سکیں گے۔ وعدہ خلافی کے بعد سرپنچ کے روبرو جانا شرمندگی کا باعث ہوگا۔ فکر مت کرو دادی ماں، میں اس برتن اور دودھ کی پوری حفاظت کروں گی۔ آپ دیکھنا، ہم سرپنچ سے بھی زیادہ دولت مند ہو جائیں گے تھوڑے ہی وقت میں۔ سرپنچ باقاعدہ ہم سے ہی دودھ خریدیں گے۔ گیتا، دادی نے اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ ہاں ہاں جاتی ہوں، ہوائی قلعے مت بناؤ، کہیں پر مت رکو۔ گیتا نے دادی کی نقل اتاری۔ گیتا آہستہ آہستہ سنبھل کر چل رہی تھی۔ گاؤں کا راستہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ گیتا کو تازے پھولوں اور بیلوں کی سگندھ بہت پسند تھی،
پر اسے چلنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ یہ راستہ کتنا خوبصورت ہے، پر یہ چھوٹے چھوٹے پتھر میرے پاؤں میں چبھ رہے ہیں۔ پر کوئی بات نہیں، جلد ہی میں شہر میں ایک بڑا سا گھر بنا لوں گی اور مجھے اتنا زیادہ نہیں چلنا پڑے گا۔ میں دولت مند ہو جاؤں گی۔ اور دولت مند لوگ پیدل نہیں چلتے۔ گیتا مسلسل خود سے باتیں کرتے ہوئے چل رہی تھی۔ اوہ، یہ برتن تو بہت زیادہ وزنی ہے، پر کوئی بات نہیں، میں خود کے لیے ایک بیل گاڑی خرید لوں گی، پھر پوری مشقت بیلوں کے ذمے آ جائے گی اور میں صرف آرام کروں گی۔ دولت مند لوگ یہی تو کرتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ گاؤں کے بہت قریب پہنچ گئی تھی۔ دولت مند بننے کے لیے مجھے بس کچھ ہی میل چلنا ہوگا، پر آج جو پیسوں میں اضافہ ہوگا اسے میں کیسے خرچ کروں گی؟ گیتا مسلسل خود سے باتیں کرتے ہوئے چل رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ کیا میں اور زیادہ گائیں خریدوں؟ نہیں، مجھے ان سب کا دودھ نکالنا پڑے گا اور پھر بازار میں بیچنے کے لیے بھی جانا پڑے گا۔ بہت زیادہ کام ہوگا۔ میں مرغیاں خریدوں گی۔ اس اضافی پیسوں سے میں بہت ساری مرغیاں خریدوں گی۔ لیکن اتنی مرغیاں میں کہاں پر رکھوں گی؟ مجھے ایک چھوٹا سا ڈبہ بنانا پڑے گا، لیکن میں یہ سب اکیلے کیسے کر سکوں گی؟ گیتا آنے والے پیسوں کا سوچ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ کل شادی پر میں سرپنچ سے گزارش کروں گی کہ وہ ایک چھوٹا سا ڈبہ بنانے میں میری مدد کریں، کیونکہ وہ میری ہی تو گایوں کا دودھ استعمال کر رہے ہوں گے نا، ان کے تو بہت سے خادم ہوں گے۔ میں اپنی ساری مرغیوں کو ڈبے میں رکھوں گی۔ مرغیاں بہت سارے انڈے دیں گی، میں انہیں بیچوں گی، پھر ان پیسوں سے اور مرغیاں خریدوں گی۔ اس طرح میرے پاس بہت ساری مرغیاں ہو جائیں گی، پھر میں ان مرغیوں کو دگنی قیمت پر بیچوں گی اور مجھے ان مرغیوں سے بہت سارا پیسہ کمانے کا ملے گا۔ اس سے میں ایک بیل گاڑی خریدوں گی، سبھی مرغیوں، انڈوں اور دودھ کو بیل گاڑی پر لادوں گی اور انہیں بیچنے بازار جاؤں گی۔ اس طرح میں بہت سارا پیسہ کماؤں گی، ملازم اور خادم رکھوں گی، پھر میں ایک بہت ہی دولت مند خاتون بن جاؤں گی۔ سرپنچ محترمہ سے بھی امیر بہت سے دولت مند لوگ شادی کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آئیں گے۔ میں کہوں گی نہ۔ جب گیتا لوگوں کو نہ کہنے کا خواب دیکھ رہی تھی، اس نے بہت زور سے اپنا سر ہلایا۔ اس کے سر پر دودھ سے بھرا برتن دھماکے سے دھڑمتے زمین پر آ گرا۔ دودھ کا برتن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، سارا کا سارا دودھ زمین پر گر گیا تھا۔ گیتا بہت زور زور سے رونے لگی۔ اس کے خواب بکھر گئے تھے، مرغیاں، انڈے، بیل گاڑی، سب کچھ بکھر گیا اس دودھ کی طرح۔ گیتا یہ سوچ کر اور زور زور سے رونے لگی، اب میں دولت مند نہیں بن سکتی اور اب میں گاؤں بھی نہیں جا سکتی، میرے پاس بیچنے کے لیے دودھ نہیں ہے اور کل شادی میں شرکت بھی نہیں کر سکتی، اور میں دادی اماں سے کیا کہوں گی؟ اگر گیتا دادی ماں کے کہنے پر عمل کر لیتی، دن میں خواب نہ دیکھتی، تو وہ بہت دولت مند بن سکتی تھی۔ اب صرف گیتا کو ایک ہی آواز سن سکتی تھی، دادی اماں کی آواز۔